ایک ایسی شخصیت جس کو کسی تعارف کسی انٹروڈکشن کی درکار نہیں ہے. ہندوستان کے ہر کونے میں لوگ ان کے چہرے سے، ان کی آواز سے، ان کے خیالوں سے، ان کی بات چیت سے، ان کے انداز سے ان کو جانتے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت جس کو کسی تعارف کسی انٹروڈکشن کی درکار نہیں ہے. ہندوستان کے ہر کونے میں لوگ ان کے چہرے سے، ان کی آواز سے، ان کے خیالوں سے، ان کی بات چیت سے، ان کے انداز سے ان کو جانتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں جناب طارق فتح صاحب کی، جو 1950 میں یا 49 میں شاید پاکستان کے کراچی شہر میں پیدا ہوئے، اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا اسلام سے وہ اتنے گھبرائے، اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ پھر اس اسلام سے ہم دوری بنا لیں، زیادہ اچھا ہے. اور پاکستان کو اسلام مبارک ہو. اور پھر وہ اس کے بعد کینیڈا چلے گئے، اور وہاں وہ اپنے آپ کی وہاں کی ناگرکتا لی. آپ وہاں کے شہری ہیں، جرنلسٹ ہیں، آتھر ہیں، کمنٹیٹر ہیں. اور ان کی آپ کے انٹروڈکشن میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے کنفیوز فلسفے پہ کہ ایک دن اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا، اس چکر میں ہم نے زندگی کا بہت وقت خراب کر دیا. طارق فتح صاحب، آپ کو خاص طور پہ ایک وجہ سے میں نے دعوت دی، کیونکہ ہمارے یہاں ٹیلی ویژن کی جو بحث ہوتی ہے اس میں وقت بڑا کم ہوتا ہے، اور ٹیلی ویژن کی جو کمپلشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن کو ٹی آر پی چاہیے ہوتی ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ پرووک کریں اور پھر وہ لڑائیں. تو مجھے لگا کہ کچھ مدعے ایسے ہیں جس کے بارے میں کم سے کم تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور ہم تو اس جگہ سے نکل کے آئے ہیں جہاں پہلا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ ہمارے سارے دوست مسلمان تھے، ہم پیدل گئے ہوئے تھے، ہم کو نماز اذان اور روزہ سے ہماری زندگی تھی. لیکن اب جو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جب بھی کسی کی بات پسند نہ آئے اور آپ اپنے حساب سے اس کی بات کو انٹرپریٹ کر لیں، اور کوئی انٹلیکچوئل بات کہے اور آپ کا ذہن ٹخنوں میں ہو اور آپ یہ سوچیں کہ بھائی ہم تو سوچ نہیں سکتے، تو وہ ٹخنوں سے سوچنا شروع کرتے ہیں. اور کچھ لوگ چھوٹے بھائی کا پاجامہ بڑے بھائی کا کرتا پہنے ہوئے کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور 5 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور کوئی بھی دکان کا نام رکھ لیتے ہیں. ابھی حال کے دنوں میں ایک دکان شروع ہوئی، اس کا نام ہے تحریک قوم اسلام دلی. اب اللہ جانے یہ کہاں پیدا ہوئی اور یہ کیا ہے. تحریک فرخ اسلام دہلی، اور 3-4 اس میں بے روزگار ٹائپ کے مولوی تھے، اور انہوں نے ایک فتویٰ جاری کر دیا صاحب کہ کرنل آر ایس این سنگھ، پشپن کمار، توفیق چترویدی، انکر آریہ، یہ تمام سارے لوگ جو ہیں انہوں نے رسول کی جو ہے توہین کی ہے، اور ان کو ہم رمضان کے مبارک مہینے کے 21ویں دن ہم ان کو سزا دیں گے، سزا نہیں دیں گے تو ہم یہ کریں گے. تو میں تو یہ بہت پہلے سے سنتا رہا ہوں فتویٰ. میری آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ قرآن کی کس لائن میں ان جاہل مسلمانوں کو محمد صاحب نے یہ تائید کیا کہ بھائی میری شان میں گستاخی ہوگی تو تم سب کی گردن کاٹ دینا. یہ ان کو کس نے دیا، اور یہ کون ہیں، یہ آتھورائز بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ان کی اپنی زندگی کیا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں. اس سلسلے میں ایک نام کہہ کر کے میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس پہ اپنا ری ایکشن دیں. ایک مولانا انوار الحق کا نام آپ نے سنا ہو؟ یہ کوئی بجنور کے ایک مولانا تھے. انہوں نے کملیش تیواری صاحب نے کوئی محمد صاحب کی شان میں ان کے حساب سے گستاخی کی، اور انہوں نے 51 لاکھ روپے رکھے. اور یہی مولانا 6 مہینے بعد ایک 8 سال کی بچی سے برا کام کرتے ہوئے رگے ہاتھ پکڑے. تو کیا قوم میں یا مسلمانوں میں اتنی جہالت بڑھ گئی ہے کہ ان مولویوں کو انہوں نے ساری جو ہے قیادت سونپ دی ہے؟ یہ اسلام کے نام پہ، مسلمان کے نام پہ، پولیٹکس کے نام پہ کچھ بھی کرتے ہیں. اور ایک ایسے ملک جو سیکولر ملک ہے، جہاں میجورٹی جو ہے ایک طریقے سے بہت مذہبی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ان کو یہاں بھی تکلیف ہے، اور یہاں بھی یہ غزوہ ہند کی باتیں اور اسلامک کیلیفیٹ کی بات کرتے ہیں. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا اسلام کے اندر جن لوگوں کو اس بات کی وہ ہے کہ وہ فتویٰ جاری کریں، یا یہ فتویٰ ہے، یا فتویٰ کی آڑ میں آپ گنڈا گردی کریں؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اسلام کے اندر اسلامک ریاست کا کنسپٹ ہی نہیں. میں نے 10 سال اس پہ ریسرچ کر کے وہ ٹریجک ایلوژن آف اسلامک اسٹیٹ کی تھی. مجھے پورے پروفٹ محمد کے زمانے کے اندر کہیں یہ جستجو نہیں نظر آئی کہ کوئی ایک ورلڈ وائڈ امت ایک اسلام کا وہ ہوگا. خلافت ورڈ جو ہے
اس کے اندر ہی پروفٹ محمد کے وفات کے 18 گھنٹے تک ہمارے نبی کو دفنایا نہیں انہوں نے، باہر لڑتے رہے، اور یہ اینڈ میں طے کیا کہ قریش جو ہیں وہ حاکم رہیں گے، اور انصار جو ہیں، جو میجورٹی ہے عرب دنیا کی، یعنی جو کنورٹڈ مکہ سے نہیں ہیں، وہ ان کے سرور رہیں گے، یعنی خدمت گار رہیں گے۔ آپ دیکھیے کہ آج بھی ایران کا سپریم لیڈر کوئی ایرانی نہیں ہو سکتا۔ ایران کے قانون کے تحت ایران کا سپریم لیڈر عرب ہونا چاہیے، وہ بھی کالی ٹوپی والا، جو بنی ہاشم کی، قریش کی سب کلین بنی ہاشم کا ہو، وہ سپریم لیڈر ہو سکتا۔ وہاں تک بھی ایران کی تو جہالت ایک طرف ہے، لیکن ایران کے اندر لوگ ان مولویوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، بے تحاشا لوگ مارے گئے، ہمارے دوست بھی گئے اس میں، کمیونسٹ پارٹی سے لے کے آپ بتائیے جو رائلسٹ تھے سب کی ایسی تیسی ہوئی، اور جتنے باہر نکلے وہاں سے بھاگ کے، انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ایران جب تک ایک سیکولر ملک جس میں مذہب اور سیاست الگ ہوگا، ہم واپس اپنے دیش نہیں لوٹیں گے۔ آپ انڈونیشیا میں دیکھیے، کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کوئی خلافت ہوگی۔ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک جہاں کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی، وہاں کے پریزیڈنٹ کے پوتے کا نام نریندر ہے، ان کے جہاز کے گرودا ہے، آپ نوٹ پہ دیکھیے گنیش ہے۔ وہ مسلمان ہوئے لیکن انہوں نے اپنی تہذیب نہیں چھوڑی، نہ ترکوں نے اپنی تہذیب چھوڑی۔ ترکوں کی کیا تہذیب تھی؟ سینٹرل ایشیا میں دنیا کے سب سے کھوکھلے لوگ، جنہوں نے آج تک کبھی کام کی کتاب نہیں لکھی، انہوں نے آ کے بیزنٹین امپائر پہ قبضہ کر کے اس کو ٹرکش کیلیفیٹ بنایا، اور 600 سال عربوں پہ حکومت کی، ان کی آواز دبا کے 1258 سے لے کے بغداد کے فال سے لے کے فرسٹ ورلڈ وار 1915 تک عربز were colonized by these Turks، جنہوں نے پورے اپنے 600 سال میں ایک کتاب نہیں لکھی۔ آپ ترکی کا فلم ڈرامہ تو پاکستان اور انڈیا کے مسلمانوں کو دکھا سکتے ہیں، آپ کوئی کتاب نہیں بتا سکتے کہ یہ لکھی ہو تو گریس سے ان کا مقابلہ ہے تو گریک فلسفی کے بجائے یہ کہا ہو، سوائے اس کے کہ دشمن کے نان مسلم پرزنرز آف وار کے بچوں کو ہائر کر کے جانثاری بنا کے ان سے لڑوایا جائے، یورپین سے، اور اس میں وہ ہار کے 9/11 جو سب سے پہلا تھا 1684 میں۔ اب یہ بھی لوگ بھول جاتے ہیں کہ 9/11 جو ہوا امریکہ میں وہ کس کی شیڈو میں ہوا؟ وینا کے سامنے جب ان کی پٹائی ہوئی ترکوں کی، اور یہ وہاں سے جس دن وڈرا کیے، لتھوینیا اور پولینڈ کی فوجیں نے آ کے ان کو گیٹس اور وینا پہ مارا، وہ 9/11 تھا۔ اسی 9/11 کو لے کے انہوں نے حملہ کیا امریکہ پہ۔ یہ جو پین اسلامسٹ محمد علی جناح کی مسلم نیشنلزم ہے، یہ الگ چیز ہے، اور جو آرڈنری ہندوستانی یا ایرانی جو مسلمان ہوتا ہے، جیسے ہم بھی کنورٹ ہیں، ہم تو 1800 میں مسلمان ہوئے ہیں، قصور آ کے تو وہاں شیخ ٹائٹل دے دیا جاتا تھا، ہماری تو اینسیسٹری ہندوستانی ہے یا ہندو ہے، ہم ترک کیسے بن جائیں گے؟ ہندوستان کا مسلمان جو ہے وہ یا عرب بننا چاہتا یا ترک، یا اپنے آپ کو کہتا ہے ہم فارسی بڑی اچھی بولتے ہیں، ازکند وسکند اس ٹائپ کی بات کرتا ہے، اور اپنے آپ کو ہندوستان سے کسی طرح الگ رکھنا چاہتا۔ یہ آپ کو دنیا میں نہ نائجیریا میں ملے گا، نہ صومالیہ میں، نہ کانگو میں، نہ قزاقستان میں، کہیں نہیں ملے گا۔ یہ بدقسمتی اور لعنت صرف ہم پہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی عزت کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے ماؤں کی عزت لوٹی۔ ہم اپنا، جن لوگوں نے آ کے لاہور شہر کو آگ لگا دیا ابدالی نے، وہ ہمارے ہیرو ہیں، جو ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، لڑکیاں جو اجڑ کے لے کے گئے، ان کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو جب تک ہمیں اپنی آئیڈینٹی نہیں پتا چلے، جب تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا
کہ مسلمان تو ہو لیکن تم سب سے پہلے ہندوستانی ہو. تمہارا یہ جو دیش ہے جو ہمالیہ اور ساگر کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا ہے، جس کے بارے میں پروفیٹ محمد نے کہا مجھے ہندوستان سے خوشبو آتی ہے. انہوں نے دنیا بھر میں پرچے لکھے کہ مسلمان ہو جائے، انڈیا ہی بھیجا انہوں نے. کتا ڈائنیسٹی اس وقت ختم ہو چکی تھی، ایک لفظ پروفٹ کا نہیں ہے. اب یہ قانون کہاں سے آئے سر اندرا صاحب؟ یہ شریعہ ہے. شریعہ لا 90% لکھا گیا ہے پروفٹ محمد کی ڈیتھ کے بعد. اس میں سوچئے کہ ابو بکر، عثمان، عمر، علی، کوئی خلیفہ ہی نہیں بچا جس کا قتل نہیں کیا انہوں نے. ہم کہتے ہیں دیکھیں کتنی دنیا الٹی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا جیروسلم پہ. ارے بھائی اسی دوسری زبان میں کہتے ہیں حضرت عمر گئے تھے فوج لے کے جیروسلم پہ قبضہ کر لیا. ارے بھائی کچھ تو عقل کی دعا کرو. تم ہندوستان سے ہو، تمہیں تو سمجھ میں آنا چاہیے نا کہ 2+2 0 نہیں ہوتا. ارے بھائی 0 ایجاد کرنے والے لوگوں تو سمجھو. چس ایجاد کرنے والے لوگوں نے بیٹھے ہوئے اپنا نام آپ دیکھیے کہ ہر دوسرا آدمی ظفر ہے، وجے کوئی نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے ایران میں؟ نہیں. یہ ترکی میں نہیں ہو سکتا، وہ ارتگول ہوتا ہے. جو بھی نام ہو، عربوں کے نام عرب ہیں، وہ تو جو اسلام سے پہلے نام تھے وہی ان کے بعد میں. ٹھیک ہے نا. اب علی پیدا ہوئے تو وہ مسلمان تو نہیں تھے نا، مسلمان کیے گئے لیکن نام تو ان کا علی ہے. محمد بھی نام نہیں ہے، نام احمد ہے. محمد از این ایڈجیکٹو آف اے ڈیسنٹ پرسن، یعنی تخلص کس طرح دیا جاتا ہے. ہم نے ہر چیز چھوڑ کے ایک وہ جب انگریز نے بھکتی موومنٹ ختم کی، یہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے آج بیٹھ کے چائے کیوں پیتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے تہواروں میں کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ غدر میں جب 1857 میں غدر ہوا تو پہچان نہیں تھی کون ہندو ہے کون مسلمان ہے. دلی میں پہلی دفعہ بقرہ عید میں گائے ذبح کرنے کا بین لگا اس وقت جب دلی کو گھیرا ہوا تھا انگریزوں نے. تو ہم نے غدر سے لے کے جہاں ہمیں پہچان نہیں تھی کون ہندو کون مسلمان ہے، ہمیں پتا تھا کہ آزادی کی جنگ ہے. اس سے دیکھ کے دیکھیں 1947 تک لیس دین 100 ایئرس میں ہمیں ایک ایسے شخص نے ہندوؤں کا دشمن بنایا جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مسجد میں جوتے نہیں پہنے جاتے، جو سور کا گوشت کھاتا تھا، جس نے اپنے دوست کی بیٹی بھگا کے لے گیا. آج کل کے زمانے میں ہوتا تو اس پہ چائلڈ مولسٹیشن کا کیس چلتا. وہ 44 ایئرس کے بچی 16 سال کی 2 سال تک ساتھ رہے. 18 کے بعد شادی ہوئی، وہ قائد اعظم بن گئے. اور جو غفار خان جو مذہبی آدمی 5 وقت کا نمازی جو انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ ہے، اسے بند کر دیا کہ تو کافر ہے. یہ تو اس کی گنگا بہ رہی ہے سر. اور کس نے کہا؟ آپ بتائیے کہ پارٹیشن یا تقسیم کا ڈیمانڈ کیا پنجابی مسلمانوں نے کیا؟ نو. کیا سندھیوں نے کیا؟ وہ تو اللہ بخش سنرو تھا چیف منسٹر جس کا گولی ماری. بلوچستان آزاد ملک تھا. اب یہ جو فرنٹیئر کا ایریا یہ تو تھا ہی سرخ پوشوں کا. انہوں نے کہا بندوق چھوڑو بیلچہ اٹھاؤ. خاکسار پارٹی آپ کو یاد ہوگی، احراری تھے، یہ سارے مسلمان تھے اور سب کہتے تھے کہ ہند ایک ملک ہے. یہ آپ نے دیکھیے ہند اور سندھ کو جدا کر کے نیشنل اینتھم میں سندھ تھا ہندوستان کا، ہندوستان بننے سے پہلے. آپ ٹیبل پہ اٹھا کے سندھ کر دیا. راجہ ظاہر کا سندھ جو ہے وہ اسلام کا قلعہ بنوا دیا. ارے جس نے پناہ دی رسول اللہ کے فالوورز کو اور کہا کہ ہم تمہارے لیے لڑ کے مر جائیں گے، انہوں نے پناہ مانگی. ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندو ہیں، ہمارے گھر میں جو پناہ دے گا اس کی ذمہ داری ہمیں. جس شخص نے کعبے کو ڈسٹروائے کیا، 18 سال تک حج نہیں ہو سکا، وہ ہو گیا حجاج بن یوسف ہمارے ہیرو. اور جس شخص نے پناہ دی پروفٹ کے فیملی کو، وہ ہو گیا راجہ ظاہر ہمارا دشمن.
کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ آپ کی جو ہندی بیلٹ کے مسلمان ہیں وہاں ہی صرف 100% مسلم لیگ کو Mosquitoes, now no more. Rentocal PCI introduces the innovative retractable mosquito net. صرف 100% مسلم لیگ کو مسلم سیپریٹ الیکٹریٹ پر ووٹ ملا. یو پی سی پی کہتے تھے ایم پی کو مدراس اور آپ کا بنگال نے پاکستان بنایا. بنگال ہی پاکستان تھا. 25 سال بعد ان کو پتا چلا کہ بھائی یہ دھرم کے نام پہ ملک نہیں چلتے, یہ 21ویں صدی ہے, 12ویں نہیں ہے. انہوں نے اپنا نام بنگلہ دیش کر لیا اور پاکستان کی میجورٹی ہونے کے باوجود بڑی غلطی ہوئی. ہم بنگلہ زبان کے بیسس پہ اپنا ملک بنائیں. ہمارا دوست انڈیا ہے, آپ خدا کے واسطے ہم آپ کے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں, شیخ مجیب الرحمان نے کہا, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ جس گند میں آپ پڑھیں کہ اردو جو ہے وہ ایسا لگتا ہے اللہ میاں کی تیسری زبان ہے, یعنی پہلی عربی, دوسری فارسی اور تیسری اردو. تو ہم ویسے 3rd گریڈ میں بھی بہت خوش ہیں. میں نے نہ وہ جو جاوا میں 400 زبانیں بولتی ہے اور ایک چھوڑو ان کا اللہ سے کیا تعلق, اور ہم ہیں لکھنؤ سے آئے, یوں اتریں گے پجامہ ایسا ہوگا, 400 بیویاں ہوں گی, 200 لوٹی ہوں گی. وہ وجاہت علی خان لے گئے کلکتہ سے. تو ہم پٹری سے جب اترے اور پارٹیشن ہو گیا, ہندوستان نے کیا کیا, انہوں نے کہا اب جو ہے اس ملک میں اربوں کو ہم یہ بولیں گے کہ اصلی اسلامی ملک ہندوستان ہے. تو ہر ایجوکیشن منسٹر مسلمان, ویٹو پاور مسلمان کو, جنہوں نے آپ کا کانسٹیٹیوشن لکھا ان کا کسی نے نہیں پڑھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں, کہ یہ کسی کا لائل ہو ہی نہیں سکتا. پہلی اسلامزم پہ انہوں نے کہا کہ یہ امت کا ہے, یہ آپ کا نہیں ہو سکتا. امبیڈکر جی کو کوئی میرے خیال ان گئے سب, بس جو مولانا آئے ہوئے تھے مکہ کے پیدائشی وہ ابوالکلام آزاد, ان کے پیچھے لگے, اگلا ساتھ پیچھے لگے. آپ نے اپنا ملک برباد کر دیا اس چکر میں. تو اب پاکستان جیسے نان ایگزسٹنٹ, دیکھیے نہ کبھی تھا, نہ اس کی لیجیٹیمیسی تھی, اور نہ کبھی یہ ہوگا. چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, ایریٹریا ہے, آپ کا زنزبار ہے, تیمور ہے, فیجی ہے, ان کی حیثیت ہے ہسٹوریکلی ایک کمیونٹی کے. سندھ ہو سکتا ہے الگ ملک, بلوچستان الگ ہو سکتا ہے, جس کو ہم صوبہ سرحد کہتے ہیں, یہ تو ہے ہی تک سے تک سارا ہندوستان. اس طرف افغانستان, نیچے بلوچستان, باقی سارا ہندوستان. ہم کو اٹک اور کٹک کے بیچ والوں کو آپ نے پکڑ کے چھری کاٹ دی. کیوں؟ کہ وہ دلی والے کہہ رہے ہیں کہ صاحب کہ ہم پاکستان بنائیں گے اور وہاں جا کے اردو تھوپ دیں گے. ہماری تو زبان اردو نہیں ہے. بنگلہ میجورٹی تھی, اور جو باقی پنجابی تھے ان سے کہا خبردار کبھی پنجابی بولی, کیونکہ یہ تو ورڈ آپ کو ایگزیکٹ بتانے چوڑیاں بھی زبان ہے. یعنی وہ بیچارے کرسچن جن کو کنورٹ کر کے آپ نے کہہ دیا کہ تو صرف ٹوائلٹ صاف کرے گا, یہ اس کی زبان ہے, یہ پڑھے لکھوں کے سامنے مت بولنا. ہمارے ماں باپ نے ہم سے پنجابی میں بولی, کہا واپسی میں جواب نہیں دینا پنجابی میں, یہ گھٹیا زبان ہے. جب آپ کی مادری زبان ماں بولی تو آپ کے یو پی اور سی پی کے لوگ آ کے طے کر دیں کہ ہر پنجاب کے اسکول میں پنجابی پڑھانا پابندی لگا دیں. سوچئے بامبے میں مراٹھی ایجوکیشن ختم ہو جائے, یا تامل ناڈو میں کیا تامل زبان ختم, ایسے لوگ بفر کے آئیں گے پٹر دیں گے. ہمارے یہاں انفیریورٹی کمپلیکس ہے دلشی ہے. بڑے بڑے شاعر, اقبال صاحب پنجابی, ارے ان کا دادا ہندو تھا, ان کی نانی سکھ تھی, وہ اپنی ماں بولی میں ایک لائن نہیں لکھی. سر فیض صاحب کا گانا گاتے ہیں سر, فیض صاحب پنجابی تھے اور بہت بڑے مارکسسٹ تھے اور ایتھیسٹ تھے. ان کی بیوی کا نام مسلمان کیا ہے شیخ عبداللہ نے سری نگر میں, اور نکاح پڑھایا. فیض صاحب نے ایک لفظ پنجابی میں نہیں لکھا کبھی. شرمندہ تھے یہ لوگ سارے. یہ ہو گئے ہمارے پنجاب کے لیڈر. مہاراجا رنجیت سنگھ کا ذکر ہی نہیں کہیں ہماری ہسٹری میں. ننکانہ ہمارے یہاں ہے اور خالصتان بنانا ہے ہم کو.
امرتسر میں. ارے پاکستان کو خالستان بنانا تو وہاں ننکانہ کیپٹل بنا دو. الحمدللہ دیکھتے کیسے لگتے ہیں, لاہور میں بنا دو کیپٹل. اور جتنے آئیسس کے لوگوں نے پاکستان کو ISI جو چلاتی ہے خالستانیوں کو لاہور اور اسلام آباد میں, ان کو بنا دو پرائم منسٹر. اس نے روکا, گجرانوالا دے دیں آپ اس کو, لاہور بھی دے دیں, بولے یہ پاکستان کے اندر انڈیپینڈنٹ ملک ہے, اس کا نام ہے خالستان. وہ کہتے ہیں پنجابی اللہ اللہ خیر کرے, ٹھیک سیاپا مکہ نہیں. اردو از دی, میں آپ سے کیا کہوں, کلچرل امپیریلزم کا اتنا فائن ٹیون ٹول ہے جس کے بارے میں اب بھی میں آپ سے کہوں, میں جب دلی آتا ہوں تو میں نے نوٹس کیا ہے اردو بولنے والے کو لوگ غور سے سنتے ہیں. جی 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 کیا فلسفہ بک رہا ہے, اردو بول رہا, لوگ ایسے اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہاں دنیا چھپتی ہے اور سورج جو ہے وہ جا کے اسپیکر میں دب جاتا ہے روز رات کو. آپ کا اچھا خاصا JNU کا پروفیسر کہے گا یار اس پہ کچھ غور کرے گا, اردو میں کہہ رہا ہے یہ تمہاری سیکھ لو گی, یہ ہندی میں جو کہہ رہا ہے اس کی کیا بات سنیں گے, یہ تو عجیب. So these hypocrites have destroyed us.